جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کرے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرورش چھوڑ دے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنا کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ صبر کا پھل ضرور ملتا، لیکن صرف وہی پھل جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے۔ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ اس سوکھی چھتری سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ اپنا سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے ہیں۔ محبت اور موت دو چیزیں ہیں جو پورا آدمی طلب کرتی ہے۔ غصے کی حالت میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم لینے سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں عورت کی حکومت ہو وہاں کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہرے کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور زندگی جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ آپ کی قیمت جب ہوتی ہے جب آپ ضرورت ہوتے ہیں۔ جب نئے مل جائے تو پرانے بوجھ لگتے ہیں۔ وسائل پر قابض لوگ غریب کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی آزمائش ہے۔ وجود کتنا حسین کیوں نہ ہو، آخری کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ جس طرح پھول کی تعریف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی تعریف اس کا کردار سے ہوتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ابلتے پانی میں عکس دکھائی نہیں دیتا۔ جب اپنی اہمیت خود بتانی پڑے تو سمجھ لو کہ اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں، نبھایا جاتا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے گونگا، اندھا اور بہرا ہونا پڑے گا۔
وقت نے ایک بات سکھا دی، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک ہی زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ہر مانگ کر حاضر ہونے والی چیز احسان کے بدولت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو، محبت ہو یا پھر توجہ۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے دوری اختیار کر لو۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کے پاس روٹنے اور ٹوٹنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں کی تنقید سب سے آسان۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ کسی کو حاضر کرنے کے لیے خود کو تباہ نہ کرے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب آپ کی زبان ہی کڑوی ہو تو اچھے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ اچھا انسان ریاضی کے سفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ زندگی میں اتنی محنت کیجیے کہ آپ کی تقدیر بھی آپ کی سوچ کے پیروی کرے۔ ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، بجائے خامیاں ڈھونڈنے کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ اچھے الفاظ کہنے والے لفظوں پر غور کرو، نہ کہ اس کی ذات پر۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد بھی جو فیصلہ کرو گے وہ اٹل ہو۔ دنیا مٹی کا ایک کھلونا ہے جس کا مقدر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔